السلام علیکم، ویلکم ٹو علم الکتاب یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ اسپرچول اسکالر اور اسپرچول پریکٹیشنر حسن رضا صاحب موجود ہیں۔ حسن رضا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں حمزہ۔ حسن رضا صاحب، ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسا کام کر جائے، ایسی جو انسان ڈسکوری کر جائے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھا جائے۔ حسن رضا صاحب، اگر روحانی پس منظر میں دیکھا جائے کہ ایک روحانی شخص کیا کرے، کیا جو انسان کامیابی حاصل کرے، کیا کوشش کرے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ جو انسان اس کی ایفرٹ کو یاد رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کی صورت میں اس دنیا میں اپنے نقوص جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ اصل میں ہر انسان کے ساتھ جو روحانی پاورز ہوتی ہیں، اسپرچل پاورز ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان روحانی اچھی اور بری پاورز کے بغیر نہیں ہوتا۔ میرے تجربات اور مشاہدات میں جو میں سمجھ سکا ہوں بینگ ایک اسپرچول پرسن کے، ایک طالب علم کے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے پیچھے، خواہ وہ کسی بھی دنیا کے خطے میں، مذہب میں یا کسی بھی علاقے میں پیدا ہو، اس کے پیچھے اس کے کچھ روحانی محرکات اچھے یا برے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور زندگی کے اس سفر میں، زندگی میں کچھ چیزوں کے حصول میں یہ پروسیس جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے۔ انسان زندگی میں ایک طرح سے نہیں رہتا، کیونکہ ایک طرح سے کیفیات نہیں رہتی۔ کیفیات کبھی بری آتی ہیں، کبھی اچھی آتی ہیں، کبھی اچھی آتی ہیں پھر بری آتی ہیں، کبھی پارشلی کیفیات روحانی جو ہوتی ہیں وہ اچھی آتی ہیں اور کبھی پارشلی بری آتی ہیں، کبھی زیادہ بری۔ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ مطلب انسان کے اندر ان کا توازن ہونا یہ کمال ہے، لیکن توازن ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو دو وائر یہ روشن ہوتا ہے بلب، یہ تو ایک سائنسی اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں۔ اب آپ روشنی، اب ایسی نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کا توازن انسان کے اندر ہو، ایسا اعتدال ہو کیفیات کا کہ وہ انسان دنیا کو روشنی دے، یعنی علم دے، فائدہ دے، انسانیت کو فائدہ دینے والا انسان۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے جو کنیکشن ہے روحانی کیفیات کا، اس میں بہت زیادہ ایک توازن ہے۔ اب یہ بہت مشکل کام ہے کہ روحانی قوتوں کا آپس میں متوازی ہونا، اور پھر اس کے نتائج روشنی کی صورت میں نکلتے ہیں۔ روشنی کا مطلب ہی علم ہے۔ تو یہاں پر پھر میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہوں گا۔ میرے ذہن سے سوال نکل گیا، اگر آپ دوبارہ اس کو رپیٹ کریں حمزہ۔ حسن صاحب، جیسے روحانیت میں ہم دیکھا جائے کہ ایک روحانی بندہ کیا ہاں ایفرٹ کرے کہ وہ ہاں یاد۔ بالکل میں سمجھ گیا۔ تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ چیزوں کے حصول میں جنون کی حد تک اس کے پیچھے کیفیات ہوتی ہیں۔ جیسے یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت ہی ہمارے دین میں جب حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جو ہے، اور یزید اور حسین کے اعمال کو آپ دیکھ لیں کہ یزید کو کیا خبر تھی کہ اس کو ساری زندگی اس نے تخت کی بادشاہی کے حصول کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اور شہید کرنے کے زمرے میں آپ دیکھیں کہ اس کے حصے میں لعنت آئی، اور حسین علی مقام کے حصے میں آج تک بھی سلامتی اور رحمت اور برکت۔ اب آپ دیکھیں یہ دو انسانوں کا دنیا سے اپنے اعمال کی صورت میں زندہ رہنا۔ اسی طرح ہر انسان زندہ رہتا ہے اپنے اعمال کی صورت میں۔ یہ انسان کے پاس ایک زندگی ہے، ایک چھوٹا سا ایک وقفہ ہے، اربوں کھربوں سالوں میں ایک چھوٹا سا دورانیہ، ایک خواب سمجھے۔ اس میں انسان نے یہ سوچنا ہے کہ میں کن روحانی قوتوں کے تحت رہوں، ایسی روحانی قوتوں میں رہوں جو دوسروں کے لیے میں باعث روشنی بنوں، جو دوسروں کے لیے باعث مفید ہوں، میں فائدہ دے کے جاؤں، تاکہ دنیا میں یہ جانے کے بعد مجھے اچھے طریقے سے یاد کیا جائے، اچھے طریقے سے میری تعریف کی جائے۔ لیکن بدقسمتی ان لوگوں کی ہے کہ جو برائی میں ہی زندہ رہتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ زندہ رہتے ہیں، لیکن ہر لیول پر، محلے سے لے کر پوری دنیا
میں پہچانے جانے کی دو صورتیں ہیں، یا بندہ اچھائی میں زندہ رہتا ہے یا بندہ برائی میں زندہ رہتا ہے۔ اچھائی یا برائی اعمال کی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ برے کام کرنے والے، ان کے ساتھ برائی کی قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، شیطانی کی طاقتیں تھیں، قوتیں تھیں، وہ کتابوں میں زندہ ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ آتا ہے کہ کسی نے کیا کیا، اگر کسی نے اچھا کیا ہے تو وہ اچھائی میں زندہ ہے۔ لیکن روحانی لوگ جو ہیں ان تمام چیزوں سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ روحانی جتنی بھی شخصیات ہیں آپ نے دیکھیں کہ کچھ لوگ کتابوں میں زندہ ہیں، کچھ لوگ جناب ہسٹری میں جب آپ پڑھتے ہیں تو زندہ ہیں، لیکن یہ روحانی لوگ کچھ ایسے باکمال روحانی لوگ گزرے ہیں کہ وہ ان کی قبروں کے نشان زندہ ہیں۔ یعنی زندگی سے مراد یہ نہیں کہ وہ قبروں کے اندر زندہ ہے، زندگی سے مراد یہ ہے کہ وہاں لوگ جا کر فاتحہ خوانی کہتے ہیں، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، ذکر اذکار، عبادت کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص چنیدہ مخصوص قسم کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ آخر انہوں نے زندگی میں ایسا کیا کیا کہ ایسے کون سے اعمال کیے، ایسے کون سے کام کیے؟ اچھے کام تو اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں اور ماں باپ اور بچوں کے بعد کوئی بھی ان کی قبر پہ نہیں جاتا، اور جب تک اولاد زندہ رہتی ہے ماں باپ کی قبروں میں لوگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کون سے ایسے لوگ ہیں، یہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں، ان کے کون سے ایسے روحانی کمالات ہیں جن کی وجہ سے ان کے مرنے کے بعد نہ صرف ان کی قبروں پہ جایا جاتا ہے بلکہ وہاں صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور زندگی رواں دواں ہے۔ یعنی حسن صاحب یہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے۔ جی، یہی تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ روحانی لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کے مرنے کے بعد کے احوال جو ہیں زمین پر مختلف ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے انسان کو دل سے پیار کرتے ہیں اور سینے لگاتے ہیں۔ وہ بے یقینی یا غیر یقینی صورتحال سے لوگوں کو نکالتے ہیں۔ وہ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف اور تمیز اور تفریق جیسی سلوک نہیں کرتے، وہ امتیازی سلوک نہیں کرتے۔ وہ ہر مذہب اور ہر ذات پات اور قوم کے انسان کو برابری کی حیثیت، بینگ اے ہیومن، یہ بہت کم بات ہے۔ یہ عجز و انکساری اور یہ پیار اور محبت جو صحیح روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ اسی طرح ہی سلوک کرتے ہیں جس طرح کہ وہ انسان ہے۔ اسی لیے پھر وہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر یہ نہیں کہ ہر وقت اللہ اللہ اللہ، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ قانون خدا بندی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے پیتے ملتے ہر لحاظ سے وہ قانون خدا بندی کو نظر انداز نہیں کرتے، اسی لیے وہ ہر وقت ہمہ وقت ذکر میں ہے۔ ذکر کا لفظی اور معنی تو یہی ہے کہ اللہ اللہ کرنا، لیکن اس کا عملی شکل جب آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زندگی کا کوئی بھی عمل قانون خدا بندی کے خلاف نہ جائے۔ تو سب سے بڑی بات عجز و انکساری، وہ پیار کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو ہیلنگ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں کلام کے ذریعے، اپنی روحانی قوت کے ذریعے۔ تو اس وجہ سے مرنے کے بعد دنیا سے ظاہری طور پر جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کا وہی ذکر ان کی قبر پر ان کے انوارات کی باعث ان کو زندہ رکھتا ہے، ان کے اعمال کو، ان کے کام کو زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کے پاس زندگی ہے کہ آپ نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، جانے کے بعد لوگ آپ کو محلے میں، شہر میں، پورے ملک میں یا پوری دنیا میں کس طرح سے آپ کو یاد کیا جائے، یہ آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اللہ نے اس چیز کا ہر انسان کو ایک اختیار دیا ہے۔ بہت شکریہ حمزہ آپ کا، امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب صحیح طریقے سے پہنچ چکا ہوگا۔ بہت شکریہ حسن رضا صاحب آپ کا بھی۔